بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، انہوں نے کہا، اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود در حقیقت صاب مال لوگوں کی ایک جماعت تھی اور وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو از سر نو تعمیر کر لیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال اور کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی۔ وہ اپنی دولت کے غرور پر نازا رہتے تھے اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت اللہ دی اور اس قوم سے کہا کہ اے قوم، اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے ایمانی اور بت پرستی کی وجہ سے ہلاک کیا اور مجھے ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تم بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے تم خدا کے برحق رسول ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو، ان سے کہو کہ بغیر خدا کے حکم کے وہ اونٹنی کو نہ ماریں اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھائیں، کیونکہ ان پر کوئی چیز کی حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار دیا۔ اس اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظارے دیکھو کہ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہی۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی۔ اچانک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور پھر ایک ساتھ کے بعد اس نے ایک بچہ دیا اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور چراگاہ پیدا ہوئی اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے، ساتوں قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ سار بانی اس اونٹنی کو اس چشمہ پر لے گئے۔ اس اونٹنی نے اس چشمے کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ پس اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چرتی پھرتی تھی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک مشورہ کیا اور بات یہ طے پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جائے اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ خبردار، یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو کبھی بھی کوئی مت چھیڑنا اور اس کو کوئی تکلیف بھی مت دینا، ورنہ اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے، اور اس کے دودھ سے مکھن گھی جمع کر کے شہروں میں جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ سب مالدار ہو گئے۔ اسی صورت میں تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہو جائے گی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھیں۔ اللہ کی مرضی سے اسی مہینے میں جنیں اور 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے اس وجہ سے اپنے فرزند کو نہ مارا کہ اس کا کوئی پہلے فرزند نہ تھا، اس نے اس کو زندہ رکھا اور اس کا نام قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، شیز اور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئیں، کہنے لگی کہ صالح کی بات جھوٹی تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا۔ اور ایک روز وہ قدار اور ایک شخص کا نام اس کا مصدع تھا، اس کے ساتھ مل کر اور ہر قبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور خوب شراب پی کر اونٹنی کے مار ڈالنے کی صلاح کی، اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی تو ہم لوگ اس کو اسی وقت مار ڈالیں گے۔ دوسرے روز اونٹنی نے اپنے پانی کے لیے اپنا سر جھکایا اور قدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگے، اور مصدع بن دہر ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی اور اونٹنی گر پڑی، اور اس کے تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا، اور وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا بھی پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے، اور وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ 3 دن بعد اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی
آپ نے فرمایا کہ 3 دن ہے تمہارے پاس، یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا، اس کے بعد تم سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ صالح نے کافروں سے کہا تو وہ حیران ہو کر بولے اس کی کیا علامت ہے؟ صالح علیہ السلام نے کہا پہلے روز روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، دوسرے روز زرد ہو جائے گا اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد علامت بس پورا ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹوں کو مارا تھا وہ سب مردود سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے اور حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالے۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔